انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اپنی گہرائی میں ایک مکمل انقلابی پیغام رکھتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صرف مال و دولت کا دینا صدقہ نہیں، بلکہ ہر اچھا کام، ہر نیکی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صدقے میں شمار ہوتی ہے۔ تو آئیے دل و دماغ کھول کر سنتے ہیں وہ مبارک پیغام جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ ہر انسان کو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ صدقے کی بہت سے فائدے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے، صدقہ قبر میں روشنی کرتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ بھی دینا صدقہ ہے۔ ہر انسان نیکی کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو۔ اگر ہم ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خلوص نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی صدقے میں ہی شمار ہوگا اور اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارے لیے اپنے بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف بڑی عبادات یا مال خرچ کرنے کو ہی نیکی نہیں کہتا، یہ تو ایک سادے سی مسکراہٹ کو بھی صدقہ قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ مسکرانا کیوں صدقہ ہے، کیوں ضروری ہے۔ مطلب لوگ کہتے ہیں نا، اگلا انسان بولے گا یہ تو پاگل ہے، ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، لیکن مسکراہٹ کے بھی بہت سے فائدے ہیں، بہت ثواب ہے اس میں، کیونکہ یہ دوسروں کو خوشی دیتا ہے۔ مسکرانے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتوں کو یہ مٹا دیتی ہے، تعلقات کو جوڑ دیتی ہے، آپ کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ اس کے متعلق ایک بہت ہی مختصر سا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب صحابی حاضر ہوئے اور ان کے کپڑے جو ہے نا وہ پرانے تھے، شکل سے بھی محتاجی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو اندر لے کر آئے، ان کا اچھے سے استقبال کیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ اے میرے بھائی، تمہارا آنا میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ صحابی رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں پہلی بار مجھے کسی نے اتنی محبت سے مخاطب کیا ہے، اس لیے مسکراہٹ صرف چہرے کا اظہار نہیں ہے، یہ دل کا صدقہ بھی ہے، یہ رشتے بناتی ہے، یہ دل جیتتی بھی ہے، نفرت مٹاتی ہے اور بعض اوقات دلوں کا انقلاب بھی لا سکتی ہے۔ مسکرانا کوئی مشکل عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ہمارا کوئی پیسے لگتا ہے، نہ ہی ٹیکس لیتا ہے۔ ہم جو ہے نا مہنگی برانڈ سے اپنے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں، مہنگی ڈریسنگ کرتے ہیں، پرفیومز لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کار لیتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ پیسوں سے آتی ہیں۔ گھر میں اگر ہم کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوگا، تو ہر چیز خریدنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، لیکن مسکراہٹ اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کو سلام کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی سے اچھے اخلاق سے ملنا، یہ سب بغیر پیسوں کے ملتی ہے اور اس پہ کوئی جو ہے نا ٹیکس بھی نہیں لگتا، بلکہ اس پہ الٹا ہم انسانوں کو اجر مل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیک اعمال کرتے رہیں تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہیں گے تو ایک دن ہماری جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ آخرت میں بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو ہر وقت نیکی کے راستے پر چلتے ہیں اور اپنے ہر عمل کے ذریعے صدقہ جاریہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت سا جملہ ہے کہ ہمیشہ پھولوں سے سبق سیکھو، کیونکہ وہ کانٹوں میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں، تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیں اور اچھے کام کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔